بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل دوم، دوسری فصل در ابواب ثلاثی مزید فی، ثلاثی مزید فی کے ابواب میں۔ دوسری فصل ثلاثی مزید فی کے ابواب کے بیان میں۔ مطلق ثلاثی مزید فی دو قسم است۔ مطلق ثلاثی مزید فی کی دو قسمیں ہیں۔ مطلق ثلاثی مزید فی دو قسم است۔ مطلق ثلاثی مزید فی دو قسم پر ہے، یعنی اس کی دو قسمیں ہیں، ملحق و غیر ملحق، ملحق اور غیر ملحق۔ کہ مطلقش نامد، کہ جس کو مطلق کہتے ہیں، غیر ملحق کو مطلق کہتے ہیں۔ مطلق آرا گوین کے بزیادت حرف، یہاں پر مطلق نہیں ہونا چاہیے، یہ عبارت کی غلطی ہے، یہاں پر ملحق ہونا چاہیے۔ ملحق آرا گوین کے بزیادت حرف بر وزن رباعی گردد و جز معنی باب ملحق بھی، یہاں بھی معنی لکھا ہوا ہے، یہاں پر ہونا چاہیے ملحق بھی۔ ملحق آرا گوین کے بزیادت حرف بر وزن رباعی گردد و جز معنی باب ملحق بھی معنی دیگر درانہ باشد، تو یہاں پر اس کو درست کر لینا، ملحق بھی، اور وہاں ہے مطلق نہیں، ملحق ہے۔ ملحق آرا گوین، ملحق اس کو کہتے ہیں کہ بزیادت حرف بر وزن رباعی گردد، کہ حرف کی زیادتی سے رباعی کے وزن پر ہو جائے۔ ملحق وہ ہے جو حرف کے زائد ہونے سے رباعی کے وزن پر ہو جائے۔ وجز معنی باب ملحق بھی معنی دیگر درانہ باشد، جز معنی علاوہ، ملحق بھی باب کے معنی کے علاوہ معنی دیگر درانہ باشد، اس میں دوسرا معنی نہ ہو۔ جز معنی باب ملحق بھی باب کے معنی کے علاوہ معنی دیگر درانہ باشد، دوسرا معنی اس میں نہ ہو، چون جل بابا، جیسے جل بابا۔ وہ مطلقہ کے چنی نہ باشد، اور مطلق وہ ہے جو ایسا نہ ہو، یعنی بر وزن رباعی نہ گردد، یعنی رباعی کے وزن پر نہ ہو، وہ اگر گردد، اور اگر ہو جائے، باب عام معنی دیگر ہم داشتہ باشد، تو اس کا باب دوسرا معنی بھی رکھتا ہو۔ مطلق وہ ہے جو ایسا نہ ہو، یعنی رباعی کے وزن پر نہ ہو، اور اگر رباعی کے وزن پر ہو جائے تو اس کا باب دوسرا معنی بھی رکھتا ہو، چون اجتنبا و اکرما، جیسے اجتنبا اور اکرما۔ اب یہاں اجتنبا حرف بڑھنے کے بعد رباعی کے وزن پر نہیں ہوا، اجتنبا، دہرجا اجتنبا وزن ہی نہیں ہوا، اس وزن پر ہی نہیں ہوا، لیکن اکرما دہرجا، اب یہ رباعی کے وزن پر ہو گیا، مگر اکرما میں رباعی کے معنی و خاصیات کے علاوہ اور بھی کئی معنی اور اس کے خاصیات ہیں، لہذا یہ ملحق نہیں ہے۔ مطلق کے چنی نہ باشد، اور مطلق وہ ہے جو ایسے نہ ہو، یعنی بر وزن رباعی نہ گردد، یعنی رباعی کے وزن پر نہ ہو، وہ اگر گردد، اور اگر ہو جائے، باب عام معنی دیگر ہم داشتہ باشد، تو اس کا باب دوسرے معنی بھی رکھتے ہوں، چون اجتنبا و اکرما۔ اب اجتنبا یہ رباعی کے وزن پر نہیں ہوا، اکرما یہ رباعی کے وزن پر ہو گیا، لیکن اس میں اس کے دوسرے معنی بھی ہیں اور خاصیات بھی ہیں۔ چونکہ ذکر ملحق بعد ذکر رباعی میں آید، چونکہ ملحق کا ذکر جو ہے رباعی کے ذکر کے بعد آئے گا، چہ فہم عام بر فہم رباعی موقوف است، کیونکہ فہم عام اس کا سمجھنا بر فہم رباعی موقوف است، رباعی کے سمجھنے پر موقوف ہے، لہذا اولاً ذکر مطلق کا دام شود، لہذا سب سے پہلے مطلق کا بیان کیا جاتا ہے، لہذا سب سے پہلے ذکر مطلق کا بیان کردہ میں شود کیا جاتا ہے، وہاں بر دو قسمس، اور وہ دو قسم پر ہے، با حمزہ وصل و بے وصل، حمزہ وصل کے ساتھ
اور بغیر حمزہ وصل کے۔ اول را ہفت بابس، پہلے کے 7 باب ہیں، با حمزہ وصل کے 7 باب ہیں۔ چونکہ ملحق کا ذکر رباعی کے ذکر کے بعد آئے گا، کیونکہ اس کا سمجھنا رباعی کے سمجھنے پر موقوف ہے، لہذا پہلے مطلقہ بیان کیا جاتا ہے، اور وہ 2 قسم پر ہے، با حمزہ وصل اور بے حمزہ وصل۔ اول کے 7 باب ہیں، یعنی با حمزہ وصل کے 7 باب ہیں۔ باب اول افتعال، پہلا باب باب افتعال۔ علامت این باب تا زائدہ، اس باب کی علامت تا زائدہ ہے، بعد فا کلمہ، فا کلمہ کے بعد۔ اس باب کی علامت فا کلمہ کے بعد تا زائدہ ہے۔ چون الاجتناب پرہیز کردن، جیسے الاجتناب پرہیز کردن، پرہیز کرنا۔ تصریف ہو، اس کی گردان، اجتناب یجتنب اجتنابا فهو مجتنب واجتنب یجتنب اجتنابا فهو مجتنب۔ الامر منه اجتنب والنهی عنه لا تجتنب، الظرف منه مجتنب۔ میں پہلے بھی گزارش کر چکا کہ یہ جو گردانیں آ رہی ہیں، مصنف علیہ الرحمہ کا اپنا طریقہ ہے، چونکہ ہم نے ابواب الصرف سے جو صرف صغیر یاد کی ہیں، ہم کلاس کے اندر بھی وہی گردانیں دہرائی کرتے ہیں، تو جو بھی گردان آپ نے صرف صغیر یاد کی ہے اس حساب سے آپ دہرائی کر لیں۔ مصنف علیہ الرحمہ کا اپنا طریقہ ہے، مختصر گردان دیتے ہیں، لیکن آپ نے جو صرف صغیر ابواب الصرف میں یاد کی ہے اس کی دہرائی کر لیں۔ میں اگر دوران ریکارڈنگ اگر گردانوں کی دہرائی کروں اور گردانے بھی ساتھ پڑھتا جاؤں تو یہ سبق جو ہے کافی طویل ہو جاتا ہے۔ تو پہلا باب باب افتعال، اس باب کی علامت کیا ہے؟ تا زائدہ ہے فا کے بعد، فا کلمہ کے بعد تا کا زائد ہونا ہے۔ الاجتناب پرہیز کردن، پرہیز کرنا۔ اب یہاں پر مصنف علیہ الرحمہ صرف تا کا ذکر فرمایا، حالانکہ حمزہ بھی زائد ہے، تو باب کی علامت صرف کیا ہے؟ تا ہے، اور علامت وہ ہوتی ہے جو تمام گردانوں میں پائی جائے۔ اس وجہ سے مصنف علیہ الرحمہ نے حمزہ کو ذکر نہیں فرمایا، صرف اتنا بیان کیا کہ اس باب کی علامت کیا ہے؟ تا زائدہ ہے فا کے بعد۔ اجتنب یجتنب اجتنابا فهو مجتنب واجتنب یجتنب اجتنابا فذاک مجتنب، لم یجتنب لم یجتنب، لا یجتنب لا یجتنب، لن یجتنب لن یجتنب، لا یجتنبن لا یجتنبن، لا یجتنبن لا یجتنبن، الامر منه اجتنب لتجتنب لیجتنب لیجتنب، اجتنبن لتجتنبن لیجتنبن لیجتنبن، اجتنبن لتجتنبن لیجتنبن لیجتنبن، والنهی عنه لا تجتنب لا تجتنب لا یجتنب لا یجتنب، لا تجتنبن لا تجتنبن لا یجتنبن لا یجتنبن، لا تجتنبن لا تجتنبن لا یجتنبن لا یجتنبن، الظرف منه مجتنب مجتنبان مجتنبات۔ تو یہ گردان ہم نے ابواب الصرف میں یاد کی ہے۔ اب جتنی بھی گردانیں آئیں گی تو آپ اس حساب سے ان گردانوں کی دہرائی کرتے رہنا تاکہ مضبوط ہو جائیں۔ تو اب جتنی بھی گردانیں آ رہی ہیں وہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کی دہرائی کرتے جائیں، صرف صغیر بھی پڑھیں، ماضی مضارع وغیرہ تمام جتنی گردانیں ہیں، امر نہیں وغیرہ، ان کی آپ دہرائی کریں تاکہ پکی ہو جائیں۔ دریم باب و جملہ ابواب ثلاثی مزید فی و رباعی مجرد و مزید فی در فعل ماضی مجہول، سوائے ما قبل آخر کے مقصور میں باشد، ہر حرف متحرک مضموم میں شود، و ساکن بحال خود میں ماند، پس در اوجتنیبا، حمزہ و تا ہر دو مضموم اس۔ اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ ماضی مجہول بنانے کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ اگر ماضی مجہول بنانا ہے ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد اور رباعی مزید فی وغیرہ کے ابواب میں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آخر کا جو ماقبل ہے، آخر کا ماقبل وہ مکسور ہوتا ہے، اور باقی جتنے متحرک حرف ہیں وہ سارے کیا ہو جائیں گے؟ مضموم ہو جائیں گے۔
جیسے اجتنبا، اب مجہول بنانا ہے تو اجتنبا، اب با جو ہے آخر ہے اور اس کا ماقبل کیا ہے؟ نون ہے، تو اب نون کے اوپر کسرہ آ جائے گا اور باقی جتنے متحرک حرف ہوں گے وہ سارے کیا ہو جائیں گے؟ مضموم ہو جائیں گے۔ جیسے اجتنبا سے اجتنبا، حمزہ اور تا دونوں کیا ہو جائیں گے؟ مضموم ہو جائیں گے اور آخر کے ماقبل پر کسرہ آ جائے گا۔ اجتنبا سے اجتنبا اور استخرج سے استخرجا اور اکرم سے اکریما، اجتنبا سے اجتنبا، استخرج سے استخرجا اور دحرج سے دحرجا۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ یہی قاعدہ بیان فرما رہے ہیں کہ ماضی مجہول بنانے کا طریقہ۔ دریں باب، اس باب میں جملہ ابواب ثلاثی مزید فی اور ثلاثی مزید فی کے تمام ابواب میں ورباعی مجرد و مزید فی اور رباعی مجرد اور مزید فی کے تمام ابواب میں در فعل ماضی مجہول، کہاں پر؟ فعل ماضی مجہول میں، سوائے ما قبل آخر، علاوہ آخر کے ما قبل کے، آخر کے ما قبل کے علاوہ، ما قبل آخر، آخر کے ما قبل کے علاوہ، کہ مکسور میں باشد، کہ وہ مکسور ہوتا ہے، ہر حرف متحرک مضموم میں شود، ہر حرف متحرک جو ہے وہ مضموم ہو جاتا ہے، وہ ساکن بحال خود میں ماند، اور ساکن اپنے حال پر باقی رہتا ہے، اور ساکن اپنے حال پر باقی رہتا ہے۔ پس در اجتنبا، پس اجتنبا میں حمزہ و تا ہر دو مضموم اس، حمزہ اور تا دونوں مضموم ہیں، وہ ہم چنی اور اسی طرح در استنصرہ، استنصرہ میں۔ تو ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی میں ماضی مجہول بنانے کا قاعدہ بیان فرما دیا کہ اگر ماضی مجہول بنانی ہے تو آخر کے ما قبل کو کسرہ دے دو، آخر کے ما قبل کو کسرہ دو اور باقی جتنے متحرک حرف ہیں ان پر ضمہ آئے گا اور ساکن اپنے حال پر باقی رہیں گے۔ تو اجتنبا سے اجتنبا اور استخرج سے استخرجا، دحرج سے دحرجا۔ دریں باب، اس باب میں و جملہ ابواب ثلاثی مزید فی و رباعی مجرد و مزید فی، اس باب میں اور ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد اور رباعی مزید فی کے تمام ابواب میں در فعل ماضی مجہول، فعل ماضی مجہول میں سوائے ما قبل آخر، آخر کے ما قبل کے علاوہ، کہ مکسور میں باشد، کہ وہ مکسور ہوتا ہے، ہر حرف متحرک مضموم میں شود، ہر حرف متحرک جو ہے مضموم ہو جاتا ہے، وہ ساکن بحال خود میں ماند اور ساکن اپنے حال پر باقی رہتا ہے۔ پس در اجتنبا، پس اجتنبا میں حمزہ و تا ہر دو مضموم اس، حمزہ اور تا دونوں مضموم ہیں، وہ ہم چنی در استنصرہ اور اسی طرح استنصرہ میں۔ و در نفی ماضی این باب و جملہ ابواب حمزہ وصل، و در نفی ماضی این باب و جملہ ابواب حمزہ وصل، چون حمزہ وصل بسبب درآمدن ما ولا بیفتد، الف ما ولا ہم ساکت شود، پس مجتنبا، مجتنبا، لجتنبا۔ اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ بیان فرما رہے ہیں کہ اس باب کی ماضی کی نفی میں، در نفی ماضی این باب، اس باب کے ماضی کی نفی میں و جملہ ابواب حمزہ وصل اور حمزہ وصل کے تمام ابواب میں، باب افتعال اور دوسرے ابواب حمزہ وصل، حمزہ وصل کے تمام ابواب میں ماضی منفی میں ما اور لا داخل ہونے سے جب حمزہ وصلی ما اور لا کے درمیان میں آنے کی وجہ سے گر جاتا ہے تو ما اور لا کا الف بھی ساکت ہو جاتا ہے۔ اب جیسے ماضی منفی کیا تھی ثلاثی مجرد میں؟ ما ضربا، اب اجتنبا سے بنائیں گے تو ما اجتنبا، اب حمزہ وصل آ گیا ما کے درمیان یا لا لے آئیں، لا اجتنبا، تو حمزہ وصل کی اب ضرورت نہ رہی، تو حمزہ وصل کیا ہو جائے گا؟ گر جائے گا۔ اب کیا بچ گیا؟ لا اجتنبا، حمزہ وصل گر گیا درمیان میں آنے کی وجہ سے، کیونکہ حمزہ وصل درمیان کلام میں گر جاتا ہے، تو جب حمزہ وصل گر گیا تو اب باقی بچ گیا
लाजतनबा, जीम भी साकिन और ला और मा का अलिफ भी जो है वो भी साकिन है। तो अब इज्तिमाई साकिनैन हुआ। अच्छा, इज्तिमाई साकिनैन अला हद्दी किसे कहते हैं और इज्तिमाई साकिनैन अला गैर हद्दी किसे कहते हैं? तो ये समाप्त कर लें। इज्तिमाई साकिनैन अला हद्दी ये है कि पहला साकिन मद्दा हो या याए तस्गीर हो और दूसरा साकिन मुदगम हो और कलिमा भी एक हो। पहला साकिन मद्दा हो या याए तस्गीर हो, दूसरा साकिन मुदगम हो और कलिमा भी एक हो। और इज्तिमाई साकिनैन अला गैर हद्दी वो होता है जिसके अंदर इन तीनों शराइत में से कोई एक शर्त ना हो, तो वो इज्तिमाई साकिनैन अला गैर हद्दी ही होगा। तो अब यहाँ पर लाजतनबा पहला साकिन मद्दा है लेकिन दूसरा मुदगम नहीं है और कलिमा भी एक नहीं है। तो अब क्या होगा कि मा और ला का अलिफ जो है ये भी साकित हो जाएगा। पहला मद्दा हो तो उसको गिरा देते हैं और अगर मद्दा ना हो तो उसको हरकत देते हैं और अक्सर हरकत देते हैं अस्साकिन इज़ा हुर्रिका बिल कसर। कभी कभार मौका महल के हिसाब से फ़तह और ज़मा भी देते हैं लेकिन अक्सर तौर पर अस्साकिन इज़ा हुर्रिका बिल कसर। तो अब चूँकि यहाँ पर इज्तिमाई साकिनैन अला गैर हद्दी ही होने की वजह से मा और ला का अलिफ भी जो है वो साकित हो जाएगा। तो अब क्या पढ़ेंगे? मजतनबा और लजतनबा। इसी तरह इसको अगर मजहूल पढ़ें तो मजतुनिबा और लजतुनिबा। उजतुनिबा से अब मा दाखिल हुआ तो मजतुनिबा। हमजा वसल तो दरमियान में आने की वजह से वैसे ही गिर जाएगा और मा और ला का अलिफ भी इल्तिकाए साकिनैन की वजह से साकित हो जाता है। तो अब मजतनबा और मजतुनिबा, लजतनबा और लजतुनिबा। अब यहाँ से मुसन्निफ अलैहिर्रहमा यही बयान फरमा रहे हैं कि दर नफ़ी माजी ई बाब व जुमला बाब हमजा वसल चू हमजा वसल बसबब दर आमदन मा वला बियुफ्तद। बाब में और हमजा वसल के तमाम अबवाब की माजी मनफी में दर नफ़ी माजी ई बाब, इस बाब की माजी मनफी में व जुमला अबवाब हमजा वसल और तमाम हमजा वसल के अबवाब में चू हमजा वसल जब हमजा वसल बसबब दर आमदन दरमियान में आने की वजह से, किन के दरमियान में आने की वजह से? मा वला। बसबब दर आमदन मा वला, मा और ला के दरमियान आने की वजह से बियुफ्तद हमजा वसल गिर जाता है। अलिफ मा वला हम साकित शवद, मा और ला का अलिफ भी साकित हो जाता है। बस मजतनबा या इसको मजूल पढ़े मजतुनिबा, लजतनबा लजतुनिबा, मनफतरा मनफुतिरा लनफतरा लनफुतिरा, मस्तनसरा मस्तुनसिरा लस्तनसरा लस्तुनसिरा गोयन कहते हैं। तो माजी मनफी में इस बाब में और तमाम हमजा वसल के अबवाब में जब हमजा वसल मा और ला के दरमियान में आने की वजह से गिर जाता है तो मा और ला का अलिफ भी साकित हो जाता है। लजतनबा और मजतनबा। इसमें फ़ाइल दरी बाब व जुमला अबवाब सुलासी मजीद फ़ी व रुबाई बरवज़न मुज़ारे मारूफ आयत जुज़ई के मीम मज़मूम बजाय अलामत मुज़ारे में आरंद व माक़बल आखिर ला कसरा में देहांद अगर मकसूर नबाशद। अब यहाँ से सुलासी मजीद फ़ी, रुबाई मुजर्रद और रुबाई मजीद फ़ी में इसमें फ़ाइल बनाने का कायदा ज़िक्र फरमा रहे हैं कि इस बाब में और सुलासी मजीद फ़ी और रुबाई के तमाम अबाब में इसमें फ़ाइल मुज़ारे मारूफ के वज़न पर आता है। अलावा इसके कि जैसे यजतनिबू है, इजतनाबा यजतनिबू, तो अलामत मुज़ारे को हज़फ कर दो और उसकी जगह पर मीम मज़मूम शुरू में ले आओ और आखिर का माक़बल अगर मकसूर न हो तो उसको कसरा देते हैं। यजतनिबू से मुजतनिबुन, अलामत मुज़ारे को हज़फ किया, मीम मज़मूम उसकी जगह पर लाए, तो अब क्या बन गया? यजतनिबू से मुजतनिबुन, आखिर में तनवीन आएगी मुजतनिबुन। और अगर आखिर का माक़बल मकसूर न हो तो उसे कसरा देते हैं। जैसे तकब्बला यतकब्बलू, यतकब्बलू, अलामत मुज़ारे को हज़फ किया,
اور آخر کے ماقبل کو کسرہ دیں گے متقبلن، تقبلا یتقبل تقبلا فہوا متقبل، تصرف یتصرف تصرفا فہوا متصرف۔ تو اگر آخر کا ماقبل مکسور نہ ہو تو اس کو کسرہ دیتے ہیں۔ اب ان ابواب کے اندر یجتنبو، یستخرجو، یکرمو، تو ان ابواب کے اندر تو پہلے ہی آخر کا ماقبل جو ہے وہ مکسور ہے تو کسرہ دینے کی ضرورت نہیں، اور اگر مکسور نہ ہو تو کسرہ دیں گے۔ یجتنبو سے مجتنبن، یستخرجو سے مستخرجن، اور اکرم یکرم سے مکرمن، اسی طرح کرم یکرم سے مکرمن، صرف یصرف سے مصرفن۔ اور اگر آخر کا ماقبل مکسور نہ ہو تو اس کو کسرہ دیتے ہیں، جیسے تقبلا یتقبل تقبلا سے متقبل۔ تو علامت مضارع کو حذف کرنا ہے، اس کی جگہ پر میم مضموم لانا ہے، اور اگر آخر کا ماقبل مکسور نہ ہو تو اس کو کسرہ دیتے ہیں۔ تو اب یہی بیان فرما رہے ہیں کہ اس میں فاعل دری باب، اس میں فاعل اس باب میں، و جملہ باب ثلاثی مزید فی و رباعی، اور ثلاثی مزید فی اور رباعی کے تمام ابواب میں بروزن مضارع معروف آیت مضارع معروف کے وزن پر آتا ہے، جزئی کے میم مضموم بجائے علامت مضارع معیارن، علاوہ اس کے میم مضموم بجائے علامت مضارع کی جگہ پر معیارن لے آتے ہیں۔ وما قبل آخر را کسرہ میں دہند، اور آخر کے ماقبل کو کسرہ دیتے ہیں اگر مکسور نہ باشد، اگر مکسور نہ ہو تو اسے کسرہ دیتے ہیں۔ وہ اس میں مفعول مثل اس میں فاعل میں باشد، اب یہاں سے اس میں مفعول کا بیان فرما رہے ہیں کہ اس میں مفعول مثل اس میں فاعل میں باشد، اس میں مفعول اس میں فاعل کی طرح ہوتا ہے، مگر ما قبل آخر درا مفتوح میں باشد، مگر آخر کا ماقبل درا اس میں یعنی اس میں مفعول میں مفتوح میں باشد مفتوح ہوتا ہے۔ اس میں فاعل میں تو تھا مجتنبن، اب یہاں سے اس میں مفعول آئے گا مجتنبن، اور مستخرجن اس میں مفعول مستخرجن، تو اس میں فاعل کی طرح ہی ہوتا ہے، صرف اتنا فرق ہے کہ اس میں فاعل کے آخر کا ماقبل جو ہے وہ مکسور ہوتا ہے، اور اس میں مفعول میں آخر کا ماقبل مفتوح ہوتا ہے۔ مجتنبن یہ اس میں فاعل ہے، اور مجتنبن یہ اس میں مفعول ہے۔ وہ اس میں مفعول مثل اس میں فاعل میں باشد، اس میں مفعول اس میں فاعل کی طرح ہوتا ہے، مگر ما قبل آخر درا مفتوح میں باشد، مگر آخر کا ماقبل درا اس میں مفتوح میں باشد مفتوح ہوتا ہے۔ وہ اس میں ظرف بروزن اس میں مفعول باب آیت، اب یہاں سے یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اس میں ظرف جو ہے اس میں مفعول کے وزن پر آتا ہے، اس باب کے اس میں مفعول کے وزن پر آتا ہے، جو اس میں مفعول کا وزن ہوتا ہے وہی اس میں ظرف کا بھی وزن ہوتا ہے۔ اجتنب یجتنبو سے اس میں مفعول مجتنبن اور ظرف بھی مجتنبن آئے گا، تو یہی بیان فرما رہے ہیں کہ اس میں ظرف بروزن اس میں مفعول باب آیت، کہ اس میں ظرف جو ہے اس میں مفعول کے وزن پر باب آیت اس باب سے آتا ہے، اس میں ظرف جو ہے اس باب سے اس میں مفعول کے وزن پر آتا ہے۔ وَعَلَى و اس میں تفضیل ازیں ابواب نیاید، اعلیٰ اور اس میں تفضیل ازیں ابواب ان ابواب سے نیاید نہیں آتے، اگر ادائے معنی اعلیٰ منظور باشد، لفظ ما بھی بل لفظ مصدر بھی یزاید، مثلا ما به الاجتناب گویند۔ اب یہاں سے ثلاثی مزید فی رباعی مجرد رباعی مزید فی میں چونکہ اس میں اعلیٰ اور اس میں تفضیل نہیں آتے، تو اب بیان فرما رہے ہیں کہ اگر اس میں اعلیٰ اور اس میں تفضیل کا معنی ادا کرنا مقصود ہو تو مصدر پر لفظ ما بھی بڑھا دو، ما بھی مصدر پر بڑھا دو تو اس میں اعلیٰ کا معنی حاصل ہو جائے گا۔
تو اعلیٰ اور اس میں تفضیل ان ابواب سے ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی سے نہیں آتے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ اگر اس میں اعلیٰ کا معنی ادا کرنا مقصود ہو تو ما بھی لفظ جو ہے مصدر پر بڑھا دو، جیسے ما بہل اجتناب، ما بھی وہ چیز جس کے ذریعے اجتناب بچا جاتا ہے، تو ما بہل اجتناب۔ اسی طرح ما بہل اکرام، وہ چیز جس کے ذریعے اکرام کیا جاتا ہے۔ تو اگر اس میں اعلیٰ کا معنی ادا کرنا مقصود ہو تو ما بھی مصدر پر بڑھا دیتے ہیں، جیسے ما بہل اجتناب اور ما بہل اکرام۔ اگر ادائے معنی اعلیٰ منظور باشد، اگر منظور معنی مقصود، اگر اس میں اعلیٰ کے معنی جو ہیں، اس میں اعلیٰ کا معنی ادا کرنا مقصود ہو، اگر ادائے معنی اعلیٰ منظور باشد، اگر اس میں اعلیٰ کا معنی ادا کرنا مقصود ہو، لفظ ما بھی کو بل لفظ مصدر کے لفظ پر بیف زائد بڑھا دیتے ہیں۔ مثلا ما بہل اجتناب، جیسے ما بہل اجتناب وہ چیز جس کے ذریعے بچا جاتا ہے، گویند کہتے ہیں، ما بہل اجتناب گویند، ما بہل اجتناب کہتے ہیں۔ و اگر ادا معنی تفضیل منظور باشد، اور اگر اس میں تفضیل کا معنی ادا کرنا مقصود ہو، لفظ اشد بر مصدر منصوب یفزایند، لفظ اشد بر مصدر منصوب، مصدر منصوب پر بیفزایند بڑھا دیتے ہیں، مثلا اشد اجتنابا۔ اب ثلاثی مزید فی، رباعی وغیرہ سے اس میں تفضیل تو نہیں آتا۔ اب اگر اس میں تفضیل کا معنی ادا کرنا مقصود ہے تو اس پر اشد وغیرہ جیسے الفاظ بڑھا دیتے ہیں، جیسے اشد، اکثر، اقوا وغیرہ کے الفاظ بڑھا دیتے ہیں، جیسے اشد اجتنابا، زید اشد اجتنابا من عمر، کہ زید زیادہ بچنے والا ہے من عمر، عمر سے، یا زید اکثر اکراما من عمر، کہ زید زیادہ اکرام کرنے والا ہے، کثرت کے ساتھ اکرام کرنے والا ہے، من عمر، عمر سے۔ تو اگر اس میں تفضیل کا معنی ادا کرنا مقصود ہو تو لفظ اشد یا اکثر، اقوا وغیرہ جیسے الفاظ شروع میں بڑھا دیتے ہیں۔ یہی بیان فرما رہے ہیں کہ اگر ادائے معنی تفضیل منظور باشد، اگر تفضیل کا معنی ادا کرنا مقصود ہو، لفظ اشد کا لفظ بر مصدر منصوب پر بیفزایند بنا دیتے ہیں، مثلا اشد اجتنابا، جیسے اشد اجتنابا گویند کہتے ہیں۔ ودل لون عیب کے در ثلاثی مجرد ہم اس میں تفضیل ازان آید، ودل لون عیب، اور لون عیب میں کہ در ثلاثی مجرد، کہ ثلاثی مجرد میں بھی، در ثلاثی مجرد ہم ثلاثی مجرد میں بھی اس میں تفضیل ازان آید، اس میں تفضیل ان سے نہیں آتا۔ ہم ادائے معنی تفضیل بہمی وضع کند، تو اسی طرح جو ہے تفضیل کا معنی ادا کرتے ہیں، بہمی وضع کند، اسی طرح تفضیل کا معنی ادا کرتے ہیں۔ ثلاثی مجرد میں جس میں لون و عیب کا معنی ہو تو اسے اس میں تفضیل نہیں آتا، اس سے جو افعال آتا ہے وہ صفتی آتا ہے، جیسے احمرو، اسفرو، اسودو، ابیضو وغیرہ، تو یہ جو ہیں افعال صفتی ہیں، یعنی صفت مشبہ کے ہیں۔ تو ثلاثی مجرد میں وہ ابواب جن میں لون و عیب کا معنی ہو تو ان سے اس میں تفضیل نہیں آتا، اگر ان سے اس میں تفضیل کا معنی ادا کرنا ہو تو وہ بھی اسی طریقے سے کرتے ہیں، یعنی لفظ اشدو مصدر منصوب پر بڑھا دیتے ہیں۔ ودل لون و عیب، اور لون و عیب میں کہ سندر ثلاثی مجرد ہم، کہ ثلاثی مجرد میں بھی اس میں تفضیل ازان آید، کہ اس میں تفضیل ان سے نہیں آتا۔ ہم ادائے معنی تفضیل بہمی وضع کند، تو اس میں تفضیل کا معنی اسی طریقے پر ادا کرتے ہیں، مثلا اشد حمرتن و اشد صممن گوین اشد حمرتن اور اشد صممن کہتے ہیں۔